بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے جوانی تک بلند اخلاق اور اعلیٰ سیرت اور دیانت اور امانت اور صداقت اور سچائی اور نیک نامی کے ساتھ پوری قوم میں مشہور ہو گئی تھی، اور اہل مکہ نے آپ کی ان اعلیٰ صفات کی بنیاد پر نبوت سے قبل صادق اور امین کا لقب دے رکھا تھا دوستو، اور مکے کے ہر قبیلے اور ہر خاندان میں آپ کو ایک اہم مقام حاصل ہو چکا تھا، اور اہم معاملات میں آپ ہی کی ذات سے مشورہ کرتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کو حدیث غار حرا کہا جاتا ہے، اس میں آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی صفات بیان کی گئی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ اعزہ کے ساتھ صلح رحمی کرتے تھے، آپ یتیم، ضعیف، کمزور اور فقیروں کا خرچہ برداشت کرتے تھے، آپ ایسے لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے جو دوسرے لوگوں کے پاس سے نا امید واپس آتے تھے، یعنی بے سہاروں کی مدد فرمایا کرتے تھے، آپ مہمان نواز تھے، آپ راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ دوستو، ان تمام عمدہ ترین صفات کی بنا پر مکے کے قبیلے گلی گلی میں آپ پر اعتماد اور اعتقاد کی شہرت اور چرچا ہو چکا تھا۔ ابھی حالات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہایت خوشگوار چل رہے تھے۔ اسی اثنا میں سن 610 ہجری میں آپ کی عمر شریف 40 سال پوری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کا شرف عطا فرمایا کہ آپ حسب معمول ایک روز غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ دفعتاً ایک فرشتہ غار کے اندر آیا اور آپ کو سلام کیا اور پھر کہا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، ما انا بقدیر، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس فرشتے نے پکڑ کر مجھ کو اس شدت سے دبایا کہ میری مشقت کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا، اقرأ۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ بہرحال اس طریقے سے آپ کو مسلسل 3 مرتبہ دبوچا گیا۔ پھر تیسری دفعہ کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے فرشتے نے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے پر قادر ہو گئے۔ یہ نبوت اور رسالت کا پہلا دن تھا، اور اسی میں سب سے پہلے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ اقرأ نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لے گئے، اور آپ نے شروع میں خفیہ طور پر خاص لوگوں کے سامنے ایمان و اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ سب آپ کے گھر کے لوگ تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مخلص دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے بلا کسی تردد اور تفکر کے فوراً دعوت اسلام پر لبیک کہا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عاقل اور مشہور زیرک انسان تھے، نفع نقصان میں تمیز کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، اور نبوت کے سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 37 سال تھی، اور مکے کے صاحب ثروت شخصیت تھے، اور مکے کے لوگوں کے درمیان عزت و شوکت رکھتے تھے، اور ابتدا ہی سے دعوت اسلام میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست بازو بنے، اور مال و متاع اور زندگی کا کل سرمایہ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت کی وجہ سے مکہ کے عظیم المرتبت لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا اور مصاحبین میں تھے، اور احباب مخلصین میں سے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے پاس جاتے تو ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ چنانچہ نبوت کے دوسرے تیسرے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لے آئے۔